शर्मिला साहिबा अब ये आ रहे हैं कराची, तो क्या आप लोग इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे? वहां पे इजाजत होगी सोहेल खान अफरीदी साहब को घूमने फिरने की? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए जी, ज़ाहिरी बात है कि अगर एक महज़ब तरीके से आते हैं, मुनासिब तरीके से आते हैं, निज़ाम ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करने आते, मुलाकातें करें, बिल्कुल करें, और बिल्कुल सियासी बात करें। सियासतदान सियासी बात करेगा, लेकिन गालम गलोच नहीं करना चाहिए। ये जो गैर मुनासिब गुफ्तगू होती है आर्मी चीफ के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, ये नहीं होनी चाहिए। वरना तो सिंध के लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं, वो खुले दिल से खैर मातम करते हैं, और सिंध की तो रिवायत है कि जो भी मेहमान आता है उसको हम सर आंखों पे उठाते हैं, लेकिन सामने मेहमान को भी हमें वो इज्जत देनी पड़ेगी जो सिंध की एक रिवायत है। और मैं तो ये कहूंगी, खैबर पख्तूनख्वा में जो पख्तून लोग हैं, जो दरअसल बहुत ही महज़ब और रिवायत की पासदारी करने वाले लोग हैं, उस रिवायत को कायम रखते हुए आए, बिल्कुल आए। लेकिन जाहिरी बात है कि अगर कोई जलसा जुलूस करना है तो फिर उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके कुछ SOPs हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। दिस इज बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द विजिटिंग पर्सनैलिटी। लेकिन जो गुफ्तगू वहां बैठ के होती है या जो वो असेंबली में करते हैं, वो वाली इंतशार फैलाने वाली बातें, गुफ्तगू, अब ये इन चीजों का वैसे शर्मिला साहिबा, जो पंजाब असेंबली से विजुअल्स आए आपने भी देखे होंगे, जब वज़ीर आला साहब जा रहे थे, धक्के वगैरह लग रहे थे, आप एज ए आउटसाइडर उसको कैसे देखती हैं कि वाह जो पंजाब असेंबली में हुआ वो ठीक था, किसका कसूर था? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू काज़मी साहब, मैं PTI को ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देती, ना उसको फॉलो करती हूँ, बिकॉज मुझे उनकी सियासत समझ नहीं आती है। हम सियासत करते हैं अवाम की खिदमत करने के लिए, वो सियासत करते हैं अपनी अना को फरोग देने के लिए, वो सियासत करते हैं इमरान खान को छुड़ाने के लिए। सियासत किसी भी शख्सियत के हवाले से, किसी पर्सनालिटी के हवाले से यरगमाल नहीं बन सकती है। पूरा सूबा जो है वो दहशत गर्दी की आग में जल रहा है, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। 2 हफ्ते तक काबीना तश्कील नहीं दी पाई, क्योंकि कहा गया था कि जी इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो काबीना नहीं बनेगी। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तिरहम बिरहम। ये सियासत नहीं है, ये आवाम के साथ ज्यादती है, ये मुल्क के साथ ज्यादती है, ये लोगों के साथ ज्यादती है। आप इस पोजीशन में हैं कि जहां पर आप लोगों की दाद रसाई कर सकें, अपने सूबे का हाल देखें। एडमिनिस्ट्रेटिवली वो सूबा जो है वो डिसफंक्शनल हो चुका है, दहशत गर्दी की जंग में लिपटा हुआ है, दहशत गर्दी का वह कोई हाल नहीं है, लोग बेचारे वहां पर शहीद हो रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि जब से, ठीक है वहां लोगों ने इनको वोट दिया है, लेकिन जो वोट दिया है उस वोट की इज्जत तो करें, लोगों को वो फैसिलिटीज तो दें जिसके लिए आपको वोट दिया गया है। गालियां देने के लिए तो नहीं दी गई ना। ठीक है। शर्मिला फारूकी साहब, आपने सुना कि वो ये कहते हैं कि जी हमारी सियासत आपसे बड़ी मुख्तलिफ है, क्या कहेंगी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का कोई मुकाबला नहीं है PTI की सियासत से। PTI सियासत नहीं करती है, PTI इंतशार फैलाती है। PTI जो है खड़े होकर अपने मुल्क के सिपा सालार को गालियां देती है। पीपल्स पार्टी ये नहीं करती है, पीपल्स पार्टी खिदमत करती है। अभी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि कितने अरब का, 9 अरब का इनका बजट था हेल्थ का, पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो हैं वो सिंध में इलाज कराएं। प्लीज आप जरा थोड़ी तमीज करें, खातून बात कर रही है। शफी, मैं आपके पास आता हूँ। खातून अगर गलत बयानी करेगी तो आगे से मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। नहीं, आपने जितनी गलत बयानी करी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि एक महज़ब तरीका होता है। मसला आप लोगों का यही है कि आप लोग काज़मी साहब, मैं आई कांट इंटरैक्ट इन द शो, आई एम सॉरी, मैं बदतमीज नहीं, शफी साहब मैं आपके पास आता हूँ ना, तो डॉक्टर साहब को बात मुकम्मल करने दें। जी शर्मिला फारूकी साहबा। देखिए जी, सिंध के अंदर जो सेहत की सहूलियात हैं उससे पूरा मुल्क मुस्तफीद हो रहा है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अद्वियात ना पहुंचने से, रोड बंद होने से बच्चे मरे, बूढ़े जो हैं वो जाँ बहक हुए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ वहां बैठ के वफाक को गालियां दे रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2 हफ्ते इनकी काबीना तश्कील नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो हम काबीना नहीं बनाएंगे। सूबा पूरा डिसफंक्शनल था।
آج بھی صوبہ جس دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صوبے کی خدمت کرنی ہے، نہ قوم کی خدمت کرنی ہے۔ پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر ان کی کیا کارکردگی ہے؟ کون سا عوامی مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے، یا کون سا، کتنی دفعہ ان کو مذاکرات کی دعوت دی گئی؟ ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ الیکٹورل ریفارمز کریں ہمارے ساتھ، آپ جوڈیشل ریفارمز کریں ہمارے ساتھ۔ یہ ہر طریقے سے ہر وقت میں جہاں پر ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے بھاگ جاتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے اندر یہ بیٹھے، ٹھیک ہے، 2 نشستوں کے اندر پھر یہ بھاگ گئے، 27ویں ترمیم بھاگ گئے۔ نیشنل سیکیورٹی کی جب ان ہاؤس کیمرہ بریفنگ ہو رہی تھی یہ وہاں موجود نہیں تھے، حالانکہ ان کا صوبہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کی تو اب ڈاکٹر صاحبہ میں نے جو آپ کی باتوں سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ اب ان سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اگر یہ اتنے ریسپانسیبل ہیں تو آئی سی اٹ مطلب کہ بڑا مشکل ہوگا ان سے بات چیت کرنا۔ کاظمی صاحب، بات تو ہم انڈیا سے بھی کرنا چاہتے ہیں، امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس خطے کے مفاد میں ہے، دنیا کے مفاد میں ہے، اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ صوبے کے مفاد میں بالکل ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات، تاکہ ان کے کندھے پہ چڑھ کے یہ اقتدار میں آ جائیں۔ ان کی سیاست صرف اقتدار کی بھوک ہے اور انا کی سیاست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، آپ نے سنا کہ کاظمی صاحب نے بھی کچھ پوائنٹس اٹھائے، شرمیلا صاحبہ نے بھی پوائنٹس اٹھائے۔ اگر ہر کوئی آپ کی طرف انگلیاں پوائنٹ کر رہا ہے تو کچھ مسئلہ آپ میں بھی ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ شاید ہم میں ہی کوئی خرابی ہو؟ جب تانے کا جو ایسا چو ہوتا ہے وہ ایماندار آ جائے تو سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں کی مثال ایسی ہے۔ جہاں تک شرمیلا صاحب نے کہا کہ جی ہم کسی کے بازو پہ آئے ہیں یا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی گود چاہیے، تو آج کل بڑا مقابلہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 دسمبر کو بی بی صاحبہ کی برسی شہادت کا دن تھا، وہاں ایک گڑی خدا بخش میں آئی تھنک ایک ان کا جلسہ تھا اور اس میں بڑا مقابلہ تھا۔ تو شہباز شریف بڑے خطرے میں ہیں، بلاول بھٹو بھی میدان میں آ چکے ہیں، اب اللہ آگے خیر کرے۔ شرمیلا فاروقی صاحب، آپ نے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیاست آپ سے بڑی مختلف ہے، کیا کہیں گی آپ؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی سیاست سے۔ پی ٹی آئی سیاست نہیں کرتی ہے، پی ٹی آئی انتشار پھیلاتی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے کھڑے ہو کے اپنے ملک کے سپہ سالار کو گالیاں دیتی ہے، پیپلز پارٹی یہ نہیں کرتی ہے، پیپلز پارٹی خدمت کرتی ہے۔ ابھی بڑی لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے کہ کتنے ارب کا، 9 ارب کا ان کا بجٹ تھا ہیلتھ کا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خیبر پختونخوا سے لوگ جو ہیں وہ سندھ میں علاج کرائیں۔ پلیز آپ ذرا تھوڑی تمیز کریں، خاتون بات کر رہی ہے۔ شفیع میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ خاتون اگر غلط بیانی کرے گی تو آگے سے میں رسپونڈ کروں گا۔ نہیں، آپ نے جتنی غلط بیانی کری، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، کیونکہ ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے۔ مسئلہ آپ لوگوں کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو، کاظمی صاحب میں آئی کانٹ انٹریکٹ ان دس شو، آئی ایم سوری، میں بدتمیز لوگوں کے ساتھ نہیں۔ شفیع صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں نا، تو ڈاکٹر صاحبہ کو بات مکمل کرنے دیں۔ جی شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ دیکھیے جی، سندھ کے اندر جو صحت کی سہولیات ہیں اس سے پورا ملک مستفید ہو رہا ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کے اندر ادویات نہ پہنچنے سے، روڈ بند ہونے سے بچے مرے، بوڑھے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ صرف وہاں بیٹھ کے وفاق کو گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ 2 ہفتے ان کی کابینہ تشکیل نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم کابینہ نہیں بنائیں گے۔ صوبہ پورا ڈس فنکشنل تھا۔ آج بھی صوبہ جس دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صوبے کی خدمت کرنی ہے، نہ قوم کی خدمت کرنی ہے۔ پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر ان کی کیا کارکردگی ہے؟ کون سا عوامی مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے، یا کون سا، کتنی دفعہ ان کو مذاکرات کی دعوت دی گئی؟ ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ الیکٹورل ریفارمز کریں ہمارے ساتھ، آپ جوڈیشل ریفارمز کریں ہمارے ساتھ۔ یہ ہر طریقے سے ہر وقت میں جہاں پر ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے بھاگ جاتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے اندر یہ بیٹھے، ٹھیک ہے، 2 نشستوں کے اندر پھر یہ بھاگ گئے، 27ویں ترمیم بھاگ گئے۔ نیشنل سیکیورٹی کی جب ان ہاؤس کیمرہ بریفنگ ہو رہی تھی یہ وہاں موجود نہیں تھے، حالانکہ ان کا صوبہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کی۔ تو ڈاکٹر صاحبہ میں نے جو آپ کی باتوں سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ اب ان سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اگر یہ اتنے ریسپانسیبل ہیں تو آئی سی اٹ مطلب کہ بڑا مشکل ہوگا ان سے بات چیت کرنا۔ کاظمی صاحب، بات
تو ہم انڈیا سے بھی کرنا چاہتے ہیں، امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس خطے کے مفاد میں ہے، دنیا کے مفاد میں ہے، اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ صوبے کے مفاد میں بالکل ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات، تاکہ ان کے کندھے پہ چڑھ کے یہ اقتدار میں آ جائیں۔ ان کی سیاست صرف اقتدار کی بھوک ہے اور انا کی سیاست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، آپ نے سنا کہ کاظمی صاحب نے بھی کچھ پوائنٹس اٹھائے، شرمیلا صاحبہ نے بھی پوائنٹس اٹھائے۔ اگر ہر کوئی آپ کی طرف انگلیاں پوائنٹ کر رہا ہے تو کچھ مسئلہ آپ میں بھی ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ شاید ہم میں ہی کوئی خرابی ہو؟ جب تانے کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے وہ ایماندار آ جائے تو سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں کی مثال ایسی ہے۔ جہاں تک شرمیلا صاحب نے کہا کہ جی ہم کسی کے بازو پہ آئے ہیں یا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی گود چاہیے، تو آج کل بڑا مقابلہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 دسمبر کو بی بی صاحبہ کی برسی شہادت کا دن تھا، وہاں ایک گڑی خدا بخش میں آئی تھنک ایک ان کا جلسہ تھا، اور اس میں بڑا مقابلہ تھا۔ تو شہباز شریف بڑے خطرے میں ہیں، بلاول بھٹو بھی میدان میں آ چکے ہیں، اب اللہ آگے خیر کرے۔